بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز اور مکرم ناظرین اور سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان حين يلقاه جبریل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کب کرتے تھے؟ رمضان مبارک میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام ملتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک کی ہر رات میں آ کر ملتے تھے. فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. اس میں ایک تو مال کی سخاوت ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کرنا، کھلے دل کے ساتھ مال خرچ کرنا. اور ایک نیکی کرنے میں سخاوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نیکی کے کاموں میں سخاوت کرتے تھے، اور بڑھ چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے تھے. نہ صرف حصہ لیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے تھے. اور میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے کا مہینہ ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ بہترین موقع ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم کئی نیکیاں کر کے، متعدد مختلف نیکیاں کر کے ہم بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں. اور نیکیاں، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں. تو گناہوں کی معافی کے لیے جہاں توبہ اور استغفار ضروری ہے، وہاں پر گناہوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے نیکیاں کرنا ضروری ہے. لہذا نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون ہے جو روزے کی حالت میں ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. آپ نے پھر پوچھا کہ آج کون ہے؟ من تبع منکم اليوم جنازۃ، کہ آج کون ہے جو جنازے میں شریک ہوا اور اپنے بھائی یا اپنی بہن کی تدفین میں شریک ہوا، جنازے میں اور تدفین میں. قال ابو بکر انا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آج یہ کام بھی کیا ہے. آپ نے پھر تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام بھی آج کیا ہے. پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو، تیمارداری کی ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. 4 سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چاروں سوالوں کے جواب میں ایک ہی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاروں کام میں نے کیے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چاروں کام جس شخص کے اندر جمع ہو جائیں، یعنی ایک شخص یہ چاروں کام ایک دن کے اندر کرے، وہ روزہ بھی رکھے اور وہ جنازے میں بھی شریک ہو، تدفین میں بھی شریک ہو، اور وہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے، اور وہ مریض کی عیادت بھی کرے، جس شخص کے اندر ایک دن میں یہ چاروں کام جمع ہو جائیں، دخل الجنہ، وہ شخص یقینی طور پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ 4 مختلف اعمال ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ 3 مختلف اعمال ہیں. لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف روزے پہ اکتفا نہ کرے بلکہ وہ مختلف نیکیوں کے کام سر انجام دے، اور اس طرح وہ جنت کا مستحق بنے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. اسی طرح سے
ایک انسان کو روزے کی حالت میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ مختلف نیکیوں میں سے ایک نیکی صدقہ خیرات بھی ہے، کیونکہ اسی حدیث کے اندر روزہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہے، یعنی روزہ اور صدقہ خیرات یہ دونوں وہ اعمال ہیں جن کو جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ذکر کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بالا خانے ہیں، محلات ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جنت کے محلات کس کے لیے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو بہت عمدہ گفتگو کرے، پاکیزہ گفتگو کرے، واطعم الطعام، اور وہ کھانا کھلائے، یہ صدقہ خیرات ہے، وادام الصیام، اور وہ ریگولر روزے بھی رکھے، یعنی نفلی روزے، اور ان میں ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے روزے بھی ریگولر ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، صدقہ بھی کرے اور ریگولر روزے بھی رکھے، وصلی للہ باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر وہ اللہ کی رضا کی خاطر رات کی نفل نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنت کے محلات کا مستحق جس کو قرار دیا، یہ وہ شخص ہے کہ جو روزوں کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ صدقہ خیرات کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کے روزے افطار بھی کرانے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت تو بہت ہی مہربان ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف نیکیاں کر کے انسان کو روزے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق